آئے دن نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، لیکن صرف ایک فرقہ جو فرقہ ناجیہ ہے، اہل سنت و جماعت، اس زمانے میں اسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے نہیں ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت سے مراد مسلک اہل سنت و جماعت، اگر اس مسلک سے انحراف ہے تو وہ اپنا حکم خود ہی سمجھ لیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ کل کے کل جہنم میں ہیں سوائے ایک فرقے کے الا واحد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی حضور وہ فرقہ ناجیہ کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ صرف مسلک حق مسلک اہل سنت ہی ہے جو سرکار کے طریقے پر ہے اور سرکار کے صحابہ کے طریقے پر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہی عقیدہ تھا کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، ان کی جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، جو رشتہ، وہ اپنی جگہ، اور اس کا انہیں فائدہ بھی ہوا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جو سر سے لے کے پیر تک آگ میں تھے تو میں نے انہیں کھینچا تو اب آگ صرف ان کے تلوے تک باقی ہے۔ تو حضور کی نسبت سے انہیں یہ فائدہ ہوا کہ اور کافر جو ہوں وہ جہنم میں پورے کے پورے جل رہے ہیں، لیکن سرکار کی نسبت کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہے۔ تو بہرحال اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے ان کے بارے میں وہ یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اب یہ کہ مالا جپی جائے، بار بار تسبیح پڑھی جائے کہ وہ کافر نہیں ہے، بہرحال بعض لوگوں کا اس میں اختلاف ہے، لیکن جو موقف ہے اہل سنت و جماعت کے جمہور کا وہ یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اور بہت سی حدیث بھی اس سلسلے میں خود مولا کائنات سے مروی ہے کہ آپ نے آ کے عرض کی سرکار سے کہ حضور ابو طالب کا انتقال ہو گیا، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ان کو توپ دو، یعنی کسی گڈھے میں ڈال کر کے اوپر سے مٹی ڈال دو، پتھر ڈال دو۔ تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایمان لے آئے ہوتے تو ان کا درجہ بہت بلند ہوتا۔ بار بار سرکار نے عرض کی کہ آپ صرف مجھے میرے کان میں کہہ دیں کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں اور اسلام کو حق مانتا ہوں، صرف اتنا اگر انہوں نے کہہ دیا ہوتا تو آج پوری دنیا کے مسلمان کے سر کے تاج ہوتے وہ، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ یہی مذہب اہل سنت۔ اب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں لائے اس کو بھی صاحب ایمان مان لیا جائے۔ حضرت علی نے جب خود کہا، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ وہ مر گئے، حضور نے فرمایا ان کو لے آ کے کہیں توپ دو۔ اگر ایمان لائے ہوتے تو کچھ اور معاملہ ہوتا۔ تو یہ ہے اہل سنت و جماعت کا موقف۔ اگر مولائی اس کے خلاف ہے تو اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے وہ۔ ہم واقعی مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، اور وہی ہمارا
موقف ہے اس سلسلے میں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے کی مثل ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح سے، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام تمام کے تمام جو ہیں وہ جنتی ہیں، کہ اللہ جل وعلا نے خود اپنے کلام مجید میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سبحان اللہ۔ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ رب قدیر جو عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ خوب جاننے والا ہے کہ میرے محبوب کے وصال کے بعد جو معاملات پیش آئیں گے صحابہ، میرے محبوب کے صحابہ کے درمیان اور دوسروں کے درمیان، تو صحابہ کے درمیان جو معاملات ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ اور وہاں ذکر ہے وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تو حضرت ابو سفیان ہوں کہ ہند ہوں یا حضرت معاویہ ہوں، جو لوگ بھی ہیں یہ فتح مکہ کے بعد اگر ایمان لائے، تب بھی فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان کی فضیلت ہے۔ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کے درجات بلند ہیں، جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کے درجات بلند ہیں، لیکن دونوں کے ذکر کے بعد ان کے درجات کی بلندی کا ذکر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد یہاں جنت ہے، جنت کا وعدہ اللہ نے فرمایا۔ وہ اللہ جل وعلا عالم الغیب والشہادہ خوب جاننے والا کیا معاملات ہوں گے۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر کوئی معاملہ ہوا ہے تو یہ اجتہادی معاملات ہیں۔ بے شک حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ جنگ صفین ہو کہ جنگ جمل ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانب حق ہیں، وہ حق پہ تھے، اور ان کے مقابل جو صحابہ کرام تھے ان سے خطائے اجتہادی ہوئی، اور خطائے اجتہادی پر مجتہد کو ایک ثواب ملتا ہے۔ خطا بھی کرے مجتہد تو ایک ثواب کا مجتہد، اور درست کرے تو 2 ثواب کا مجتہد۔ پھر یہ کہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابلے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو لشکر کشی فرمائی تو ان کے ساتھ کون لوگ تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی، جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ نور نازل ان کے ساتھ وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر ابن عوام، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے رشتہ دار بھی عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر ابن عوام، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو بہرحال یہ خطائے اجتہادی ہوئی اور اس پر انہیں ثواب ملے گا، اور مولائے کائنات کی جانب حق ہے تو ان سے اس کے مقابلے میں خطا ہوئی۔ پھر حضرت امیر معاویہ سے جو جنگ ہوئی تو ان سے بھی خطائے اجتہادی ہے، وہی مجتہد ہیں۔ اگر مجتہد نہ ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو سید المفسرین ہیں، جو اس امت کے زبردست عالم جنہیں کا لقب حبر الامہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضرت علی کے رشتہ دار ہیں، لیکن وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جب انہوں نے ایک فتویٰ دیا، کوئی مسئلہ بتایا اور کسی نے اس مسئلے کے بارے میں کہا کہ امیر معاویہ نے یہ فتویٰ دیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہی فرمایا کہ ارے وہ تو ایسے ہی چھونکتے رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے،
ان سے قطع ہوتی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ بخاری شریف میں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا انہو فقیہن، وہ فقیہ ہیں، عالم، انہو فقیہن یہ لفظ ہے، وہ فقیہ ہیں۔ اور اسی بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم حدیث پاک ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو فقیہ ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا سید المفسرین عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام جتنے ہیں، مذہب اہل سنت یہی ہے ان کے بارے میں کہ ہر صحابی کی تعظیم فرض ہے، کیونکہ سرکار سے نسبت ہے، ہر صحابی کی تعظیم فرض ہے، اور کسی بھی صحابی کی اہانت گستاخی یہ حرام ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کی تعظیم کی، محبت کی، اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے میرے کسی صحابی سے عداوت کی، دشمنی کی، گستاخی، اس نے میری عداوت کی وجہ سے ان سے عداوت کی۔ تو صحابی سے محبت کرنا حقیقت میں ان کے آقا، ہم سب اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب نام رکھ لینا، کسی کوئی بھی باطل فرقہ ہو نام رکھ لے کہ یہ فرقہ الہی ہے، تو کیا مطلب؟ اس کی وجہ سے وہ جو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ گیا۔ اکبر نے بھی تو اپنے دین کا نام جو دین الہی رکھا تھا، اکبر بھی مر گیا، مٹ گیا، واسطے جہنم ہو گیا، اور اس کا دین الہی بھی سب غرق ہو گیا، باطل دین۔ اور دین اسلام آج بھی موجود ہے۔ ہاں، تو بس ایسے ہی چاہیے، کوئی بھی فرقہ کوئی بھی نام رکھ لے، اس نام کی وجہ سے وہ حق پہ نہیں ہوگا۔ اپنے عقیدے، اپنے ضابطے، اپنے اصول جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب نے بتائے ہیں، اس پر جب ہوگا تو یہ حق پہ مانا جائے گا۔ امیر آقا نے فرما دیا اہل سنت جماعت کے وجہ ایک ہی فرقہ ناجی ہے۔ صحابہ نے کہ کون ہے؟ کہا ما انا علیہ و میرے صحابہ۔ اپنی علالت کے دوران ان سے نماز پڑھوائی، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ کسی مومن کے سینے میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کی عداوت جمع نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں کہ ہمارے سینے میں حضرت علی کی محبت بھی ہے، صدیق و عمر کی محبت بھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور ان سے چھین لیا، اس لیے کہ وہ تو اعتراض کر رہے ہیں ان پر۔ تو یہ فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دے، ان سے بڑا بتائے، تو میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا۔ مفتری یعنی افترا کرنے والا، الزام لگانے والے کو جو سزا ہوتی ہے وہ سزا میں اسے دوں گا۔ تو ہم تو اس موقف پہ ہیں جو مولائے کائنات کا موقف ہے۔ تو حقیقت میں اگر نام دیکھا جائے تو حقیقت میں مولائی تو ہم ہیں، مولا علی سے ہے تو ہم مولا علی والے ہیں۔ تم کہاں سے ہو؟ کیونکہ حضرت علی جن سے محبت کرتے ان سے ہم محبت کرتے۔